بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چھپکلیاں جو کہ عام ہمارے گھر کی دیواروں اور چھتوں پر رینگتی نظر آ جاتی ہیں، لیکن اصل میں بہت کم لوگ ان کی سچائی جانتے ہیں، اور وہ تمام باتیں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں جو ان کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں آپ کو چھپکلیوں کے بارے میں وہ تمام باتیں بتائیں گے جو ان کے بارے میں اسلام اور جدید سائنس کہتی ہے، اور ان کا جاننا آپ کے لیے بھی انتہا ضروری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھپکلیوں کو جھوٹا فاسق قرار دیا، اور کیوں چھپکلیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور کیوں کچھ بزرگوں کے نظر میں چھپکلیاں منحوس ہوتی ہیں، اور جس گھر میں کثرت سے چھپکلیاں پائی جاتی ہیں اور وہاں رزق کی کمی ہو جاتی ہے، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو اسلام اور جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو ناظرین، دنیا بھر میں چھپکلیاں کے بہت سے اقسام پائے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سے لے کر جیسے کہ عام طور پر ہمیں اپنے گھر کی دیواروں اور چھتوں پر رینگتی بھی نظر آتی ہیں، ان چھوٹی چھپکلیوں سے لے کر اتنے بڑی سائز میں بھی ہوتی ہیں کہ یہ پوری گائیں بھینسیں کو بھی نگل جاتی ہیں۔ ناظرین، گھروں میں جو چھپکلیاں پائی جاتی ہیں، سائنس ان کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ یا ان کے اندر زہر موجود نہیں ہوتا، لیکن کچھ چھپکلیوں کے مختلف اقسام اتنے زہریلے بھی ہوتے ہیں کہ وہ زہر کے معاملے میں سانپ کو بھی بچھاڑ دیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں عام طور پر جو چھپکلیاں نظر آتی ہیں، ان کا رنگ پیلا ہوتا ہے، لیکن انہی چھپکلیوں کو اگر آپ کسی ایسے علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں جن کے گھروں کی دیواروں پر پینٹ وغیرہ نہیں کیا جاتا، یا جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہی چھپکلیاں کچھ نسلوں کے بعد کالے چھپکلیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی چھپکلی اپنے ماحول کے لحاظ سے اپنے کلر کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن رنگ کی یہ تبدیلی چھپکلی کے اگلے نسل میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر چھپکلیوں کو اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو ان کے بارے میں باقاعدہ ایک شرعی حکم موجود ہے کہ یا تو چھپکلیوں کو قتل کر دینا چاہیے یا انہیں گھر سے باہر نکال دینا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کو دعوت حق دی تو نمرود حضرت ابراہیم کا دشمن بن بیٹھا اور انہیں آگ میں ڈال دینے کی سزا سنا دی۔ یہ بہت بڑی چیز تھی، اس لیے ہر طرف اس کے بارے میں بات چیت ہونے لگی۔ جنات کیا، جانور کیا، پرندے کیا، چونٹی اور چھپکلی کے درمیان بھی اس موضوع پر بات ہوتی ہے، جس میں چونٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتی ہے، جبکہ چھپکلی نمرود کو ٹھیک چراتی ہے۔ جب نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا ہے تو تمام پرندے، تمام جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ پرندوں کی جانب سے آگ میں پانی پھینکا جاتا ہے، تمام جاندار کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ دوسری طرف چھپکلی پوری کوشش کرتی ہے اور آگ میں پھونکیں مارتی ہے تاکہ آگ مزید شدت اختیار کرے۔ ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے فاسق قرار دیا۔ یعنی چھپکلی کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ چھپکلی کو جلا نہیں سکتے، اور چھپکلی کو اگر قتل بھی کرنا ہے تو اسی طرح سے کریں کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ کوشش کریں کہ ایک ہی جھٹکے میں چھپکلی کا کام تمام کر دیا جائے۔ اگر ہم مزید مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلی باری میں چھپکلی کا کام تمام کر دینے پر ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہوگا، جبکہ اگر دوسری کوشش میں چھپکلی کا کام تمام ہو تو ہمیں نسبتاً کم ثواب ملے گا، جبکہ تیسری کوشش میں ثواب اسے بھی کم ملے گا۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جب اس کو قتل کیا جائے تو لوگ ایک ہی جھٹکے میں چھپکلی کا کام تمام کر دیں اور چھپکلی کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، اس لیے بھی کہ لوگ چھپکلی کو مارنے میں پہل کریں۔ لیکن جو گھر میں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ زہریلی نہیں ہوتی، اس لیے ضروری نہیں کہ آپ ان کا قتل کریں، بلکہ آپ ان کو گھر سے نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ اسلام میں صرف ان جانوروں کو جان سے مارنے کا حکم ہے جو انسانی جان کے لیے خطرہ باندھ سکتے ہیں، جس طرح سانپ اور بچھو وغیرہ، انہیں تو نماز توڑ کر بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اصل میں چھپکلی کے منہ میں خطرناک بیکٹیریا زود ہوتے ہیں،
ایسے میں چھپکلی اگر کسی کھانے پینے والی چیز میں گر جاتی ہے یا کھچلی جاتی ہے تو ایسے کھانے پینے والی چیز انسان کے لیے انتہائی مضر صحت بن جاتی ہے، اور اگر انسان ایسی چیز کو کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو انسان کی طبیعت بے حد خراب ہو سکتی ہے اور چانسز ہیں کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے چھپکلی کو باورچی خانے میں بالکل موجود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کھانے پینے میں منہ مارتی ہیں، جس کے بعد ان کا تھوک کھانے پینے میں شامل ہو جاتا ہے اور کھانے پینے میں نقصان دہ بیکٹیریا بڑھنے لگتے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر صحت ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بہت پسند تھیں، اور بلی کے بارے میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتے چلتے ہیں کہ بلیاں جہاں بھی چھپکلی کو دیکھتی ہیں، بلیاں چھپکلی کو ہرگز نہیں چھوڑتی، پھر چاہے بلی کے سامنے اس کا من پسند ترین کھانا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے من پسند ترین کھانے کو چھوڑ کر چھپکلی پہ لپکے گی، اور جب تک اسے کھا نہیں لیتی بلی واپس نہیں پلٹے گی۔ اس لیے بلیاں بھی گھر میں ہو تو چھپکلیوں کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔